السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ آج کا یہ ہم بیان شروع کریں، میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہ پروگرام رکھنے کی اہم وجہ کیا ہے. ہم یہ پروگرام اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ کرسمس آ رہا ہے اور ہم کرسمس کی تیاری میں ہیں، نہیں. آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے اس کی دو اہم وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسا ابھی آج کل دور چل پڑا ہے کہ جیسے ہی کرسمس آنے لگتا ہے، ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جو انجانے میں ہی صحیح، لا علمی کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن کرسمس کی سیلیبریشنز میں ہم لگ رہے ہیں. آپ کو لوگ نظر آئیں گے کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو کہ مسلمان ہیں. آپ کو لوگ نظر آئیں گے کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے، مسلمانوں کو دیکھیں گے آپ. تو یہ کس حد تک صحیح ہے یا یہ غلط ہے، اور کتنا غلط ہے، یہ ہمیں جاننے کی سخت ضرورت ہے. اور دوسری جو اہم وجہ ہے کہ آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ کچھ با علم لوگ، میں عالم یا علماء نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ علم رکھنے والے لوگ جن کو لوگ اسکالرز کہتے ہیں، کچھ ایسے بھی اسکالرز ہیں جو اس کو یہ کرسمس منانا یا اس کی مبارکباد دینا یا لینا بالکل اس کو عام سمجھ رہے ہیں. ان کی نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب جب یہ مسلم اسکالرز اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے تو پھر ایک عام مسلمان جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ تو پھر اندھا دھن ان کی بات مانیں گے. آج کا یہ جو ہم نے نشست آج کی جو ہم نے رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرسمس جسے یہ کہہ رہے ہیں، آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرسمس دراصل ہے کیا. اس کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں آج انشاءاللہ، اور اس کو وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل فتنہ ہے کیا چیز. اس کے بعد پھر ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے منانا تو آپ کے اعمال، آپ کا حساب. ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک ہم سچ بتا دیں، سچ پہنچا دیں. تو آج کا یہ بیان رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک حق پہنچا دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی دراصل کرسمس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو منانے میں کیا مسئلہ ہے اور کس حد تک غلط ہے. آج کے بیان کو دو حصوں میں نے تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ تو یہ ہوگا کہ ہم بالکل اس کی جڑوں تک جا کے دیکھیں گے کہ کرسمس ہے کیا، کہاں سے رہا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کرسمس مناتا ہے تو قرآن کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے. اور کیونکہ یہ کرسمس کرسچن کا تہوار ہے تو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے. ہم جسے منا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں تو منع کیا ہوا ہے، بائبل میں بھی منع کیا ہوا ہو. ہمارے لیے غلط ہے، ان کے لیے بھی غلط ہے. یہ دلیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور جو آخری نشست ہے، جب ایک سچویشن ہے کرسمس ہے تو ہم مسلمان کی اس میں کیا ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کا اس دور میں جب کرسمس آ رہا ہو تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس موضوع پہ تھوڑی دیر روشنی ڈالتے ہیں. اور شروع کرتے ہیں پہلے والے حصے سے کہ دراصل کرسمس ہے کیا. کرسمس ایک سالانہ تہوار ہے جو عیسیٰ مسیح کی پیدائش پہ منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو بحیثیت خدا کا بیٹا.
یہ ڈیفینیشن ہم نے سمجھنا ضروری ہے کہ 25 دسمبر کو جو سالانہ تیوہار منایا جاتا ہے عیسیٰ مسیح کی پیدائش پہ، اور اس پیدائش میں خاص بات کیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں جو ہم نے نوٹ کرنی ہے یہاں پہ، اور ان دونوں چیزوں کو ہم ثبوت کے ساتھ دیکھتے ہیں، دلیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ سب سے پہلی بات کیا یہ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ دوسری چیز کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہی ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو کیا دلیل ہے؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر 25 دسمبر کیوں منایا جا رہا ہے؟ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جب ہم سمجھ جائیں گے تو چیزیں بالکل انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ یہ دراصل اس فتنے کی شروعات کہاں سے ہے اور ہمیں کس شکل میں یہ سامنے آ رہی ہے، اور اس میں اگر کوئی مسلمان مبتلا ہوتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے کیا نقصان ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دو قوم ہیں، ایک تو مسلمان ہیں اور ایک کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ دو قوم ایسی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہیں۔ تو دونوں کی جو مقدس کتابیں ہیں ہم اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا خدا کا بیٹا کوئی ہو سکتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا کے بیٹے ہیں۔ جہاں تک قرآن کا سوال ہے، قرآن میں بڑے صاف الفاظ میں، بڑا سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے لم یلد ولم یولد، کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا، وہ کسی کو پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب اس سے اختلاف رکھنے والی کوئی بھی چیز قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری آیت یہ کہ جب لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل اور یہ یہودی اور نصارہ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 91 تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی سخت ایک جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ریاکٹ کر رہا ہے اس بات پہ جب یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ الرحمن، اللہ جو کہ الرحمن ہے، اس نے بیٹا جنا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ یقیناً بہت ہی بری بات تم نے کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ قریب ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان شق ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے، اور جو ایک چیز جس کی وجہ سے ہمیں دوسری مخلوق پہ فوقیت ملتی ہے اس سے، وہ ہے سوچنے کی صلاحیت۔ ذہن دیا ہے، انٹیلیجنس دی ہے، ریزننگ کرنے کی طاقت دی ہے، سوچنے سمجھنے کا جو ہمیں پاور ملا ہے، اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے تو زمین پھٹ جاتی، آسمان شق ہو جاتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا سٹرونگ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے اس خیال کی مذمت کی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا جنا ہے۔ تو خدا کے بیٹے کا تصور اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اب جو دوسری قوم ہے جو کرسچنز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ یہود اور نصارہ جب کوئی چیز کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ان کی جو دلیل ہے وہ کہتے ہیں، وہ ان کی دلیل یہ بائبل ہے، کتاب مقدس کہیں یا کلام مقدس کہیں، یہ اردو میں بائبل ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اب ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ یہاں جس طرح سے لکھا ہوا ہے کیا اس کو لوگ صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، یا سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں انجیل یوحنا کے چیپٹر نمبر 3 اور لائن نمبر 16 میں لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا کو ایسے چاہا کہ اس نے اپنا بیٹا، اپنا پیدا کیا بیٹا قربان کر دیا۔
کہ جو اس پہ ایمان رکھے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی سے مراد ہے آخرت میں جنت میں رہے گا، اور آخرت میں موت کا مطلب ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو لائن بائبل میں لکھی گئی ہے، اس کے حساب سے یہ لکھا ہے کہ اور خداوند نے دنیا کو ایسے چاہا، اتنا چاہا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جس کو اس نے پیدا کیا تھا وہ قربان کر دیا۔ اب جو اس بات کو مانتا ہے، جو اس پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یعنی آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ تو اس لائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بالکل لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن کس طرح سے ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ہر کرسچن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہ خدا کا کلام ہے ان کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ انجیل یوحنا کی چیپٹر نمبر 3 اور لائن نمبر 16 میں جو لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اگر ہم سے اس لائن میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، اگر ایک اور بیٹا ہم نے اس میں سے دکھا دیا تو اسی کتاب مقدس سے ہم نے ایک اور بیٹا اگر نکال کے دکھا دیا تو کیا اس سے اس کتاب میں اختلاف ثابت ہو جائے گا؟ تو کیا خدا کی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کو یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے سمجھنے کی۔ ہاں، یوحنا کی چیپٹر 3 لائن 16 میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اگر آپ کتاب خروج پڑھیں گے جو کہ تورات کا ان کے حصہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تورات جو ہے اس کتاب کی شروع کی 5 جو کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی، انگلش میں یہ نام ہے۔ اس میں جو دوسری کتاب ہے ایکسوڈس، کتاب خروج، اس کی چیپٹر نمبر 4 اور لائن نمبر 22 میں لکھا ہے کہ اسرائیل میرا پہلا بیٹا ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میرا پہلا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ وہ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے۔ باپ یہ کتاب خروج میں کیا آ گیا کہ اسرائیل میرا پہلا بیٹا ہے، اور ایک اور کتاب ہے آگے، کتاب یرمیہ چیپٹر نمبر 31 لائن نمبر 9 میں یہ لکھا ہے کہ افرائیم جو ہے وہ میرا پہلوٹا ہے، یعنی میرا پہلا بیٹا ہے۔ اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر کتاب خدا کی کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تو آپ مجھے یہ بتائیں، 2 نبی کا ذکر ہے، 2 پیغمبر کا ذکر ہے جن کے بیچ میں وقت کا کافی طویل عرصہ بیچ میں آتا ہے، اس طویل عرصے کے باوجود 2 شخص پہلا بیٹا کیسا ہو سکتے ہیں؟ یعنی یقیناً اختلاف آ رہا ہے ادھر۔ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے افرائیم بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، یہ بھی خدا کے بیٹے ہیں، لیکن عیسیٰ مسیح جو ہیں یہ ان سے الگ ہے۔ جتنے بیٹوں کا ذکر بائبل میں ہے یہ پورے وہ ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح جو ہیں ان کو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ، خدا کا پیدا کیا ہوا بیٹا ہے۔ جیسے ماں اور باپ ایک جگہ آتے ہیں اور پھر اولاد ہوتی ہے، اس طرح کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس لفظ کی بحث پہ ہم نہیں جائیں گے، بہت لمبا چلا جائے گا، لیکن اس کا رد جو ہے اس کتاب میں، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ جو پیدا کیا ہوا بیٹا جو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو، اگر ایسا ایک اور بیٹا ہم بائبل میں دکھا دیں تو یوحنا کی 3:16 جو لائن ہے اس میں ایک ہی بیٹا کہا ہوا ہے، ایک ہی پیدا کیا ہوا بیٹا۔ اگر آپ یہ بائبل کو تھوڑا سا ٹٹولیں، جو ان کے پاس زبور جسے یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ زبور ہے نہیں، لیکن جو اس کو یہ زبور کہتے ہیں، اس کتاب میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی پیدا کیا ہوا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اختلاف کی لائن لگ گئی ہے۔ پہلے تو یہ کہ یوحنا 3:16 میں عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی اکلوتے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے 2 اور پہلن جو بیٹے ہیں ان کے دلائل، ان کی جو ثبوت ہیں وہ دے دیے۔ یہ ایک اختلاف ہو گیا کہ 2 پہلا بیٹا نہیں ہو سکتے۔
پھر یہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا ہوا بیٹا ہے، تو پیدا کیا ہوا بیٹا ایک اور بھی بائبل میں موجود ہے جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر جہاں آیا ہے، ایک اور اختلاف آ گیا ہے۔ تو کیا خدا کی کتاب میں، ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا خدا کی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس اختلاف کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ تو دراصل بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے خدا کا بیٹا، اس کو سمجھنے میں ان لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اگر آپ صحیح طرح سے سمجھیں کہ خدا کا بیٹا کسے کہتے ہیں، تو یہ جو اختلاف نظر آ رہا ہے یہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یہ تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو ثبوت ہمیں ملتا ہے کتاب رومیوں میں، بک آف رومنز چیپٹر نمبر 8 لائن نمبر 14 میں، جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کے ہدایت سے چلتے ہیں وہ سارے خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کا بیٹا کسے کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن بائبل میں دیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو اس کی روشنی میں آپ جتنے خدا کے بیٹے لکھے ہیں تصور کریں، کہیں پہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، اور اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ خدا کے بیٹے کا تصور جو ہے وہ خدا کے پیدا کیے ہوئے بیٹے کا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص جو نیک ہو، جو خدا کے احکام کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس زمانے میں بائبل کی جو زبان تھی اس میں اس کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ کتاب رومیوں چیپٹر 8 لائن 14، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اب بتائیں کیا ایک نبی یا رسول سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے جو خدا کے حکم کے حساب سے چلے؟ یہ جو پہلا بیٹا جو کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اس پہ چلتے ہیں۔ تو خدا کے بیٹے کے معنی جو بائبل میں دیے گئے ہیں وہ نیک انسان کے ہیں، اور نبی یا رسول سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو ایکسپریشن انہوں نے یوز کیا ہے خدا کا بیٹا، یہ نیک لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، خدا کے بیٹے کا نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نہیں خدا کا بیٹا تھا تو پھر یہ اتنے سارے اختلاف جو ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں اس کو ماننا پڑے گا، اور جب وہ مان گئے تو پھر یہ خدا کی کتاب نہیں رہی۔ اب اگر خدا کی کتاب نہیں رہی تو پھر اس پہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ خدا کا بیٹا جو ایکسپریشن ہے یہ نیک لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اب جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کو کہیں اور شاید نہ ملے، اس لیے یعنی میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو غور سے سن لیجیے گا ذرا۔ یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ یہ سارا فتنہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کی جو شروعات ہوئی ہے یہ نوح علیہ السلام کے کچھ سالوں بعد ایک راجہ گزرا تھا جس کا نام تھا نمرود۔ اس لیپ ٹاپ کو میری طرف رکھ دیجیے، یہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تھینکس بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہ اس کی شروعات ہوئی تھی اس زمانے میں جو نوح علیہ السلام کا پڑ پوتا تھا جس کا نام تھا نمرود۔ نمرود ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس کو کئی لوگ اس کو مانتے تھے، اور اس کے زمانے میں جو اس کی حکومت میں جو لوگ تھے وہ اس کو الہ شمس مانتے تھے، سن گاڈ مانتے تھے۔ یہ وہی ہے جس نے یہ ٹاور آف بیبیلون جسے کہا جاتا ہے یہ اس نے بنایا تھا یا بنانے کی کوشش کی تھی۔ غرض اس کی یہ تھی کہ اس نے کہا جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اگر دوبارہ طوفان آیا تو اس ٹاور کے ذریعے میں آسمان تک جاؤں گا اور خدا سے جنگ کروں گا، نعوذ باللہ۔ یہ کچھ اس نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد پھر اس کی موت ہو گئی۔ یہ نمرود جو تھا، یہ نمرود وہ نمرود نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ ایک ٹائٹل ہے بادشاہ کا، تو یہ ٹائٹل سے اس کو پکارا جاتا ہے نمرود۔ اس کی شادی ہوئی ہے سمیرامس سے، اور جب یہ حاملہ تھی عین اسی ٹائم پہ نمرود کا قتل ہو جاتا ہے کسی لڑائی میں۔ اس کو اس کے چاچا نے ہی لڑائی میں
مار دیا. جب اس کا قتل ہوا اس وقت سمیرامز جو اس کی بیوی ہے وہ حاملہ تھی، لیکن اس وقت اس نے یہ خبر کسی تک دی نہیں. توجہ دیجیے گا، ساری جڑ یہیں سے شروع ہو رہی ہے ہر چیز کی. یہ کہتی ہے کہ نمرود جب اس کی موت ہوئی تو یہ اوپر آسمان میں چلا گیا ہے اور الہ شمس ہو گیا ہے، یہ سن گاڈ بن گیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس سورج کی شعاؤں نے مجھے حاملہ کر دیا. اب پھر یہ بیٹا کس کا ہو گیا؟ اب یہ جو اولاد ہے یہ سورج کا بیٹا ہو گیا. اور کچھ دنوں بعد اس کے یہاں بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے تاموز، اور اس کی پیدائش ہوئی ہے 25 دسمبر کی. تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو تاموز ہے بیٹا، یہ تاموز نہیں ہے، یہ نمرود ہی ہے جو دوبارہ اپنے بیٹے کی شکل میں جنم لے کے دنیا میں آیا ہے. تو یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ خود خدا ہے جو دوبارہ آیا ہے. اور یہ کون سا خدا ہے؟ یہ الہ شمس ہے، سن گاڈ ہے. تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے، انجانے میں کرسچنز بھی جو ہیں نہیں سمجھتے کہ اس کی جو شروعات میں سن گاڈ کہتے ہیں وہ سورج کو کہتے ہیں. ان لوگوں کے پاس سے لیا ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں. اس کے دلائل ہم بائبل سے ابھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں سے جو شروع ہوا نوح علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد، تو یہ ساری چیزیں پھر جڑ گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ خدا کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے. یہ ایک چیز ہے جو ہم بھی مانتے ہیں کہ صحیح ہے. اس سے ہٹ کے جتنی چیز آپ کو یہاں ملے گی سب جھوٹ ہے. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے چلتا رہا. کمال یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، بالکل یہی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 16 لوگوں کے ساتھ جوڑ چکے ہیں. ایک ایک کر کے میں آپ کو 5-6 ایگزامپلز ابھی دکھا دیتا ہوں. یعنی مثال کے طور پہ جو چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جوڑتے آ رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. جب وہ پیدا ہوئے تو 3 گیان رکھنے والے گیانی لوگ یا علم رکھنے والے لوگ مشرق سے عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں ان سے ملنے آئے تھے. 30 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت ملی یا جب وہ تبلیغ کرنا شروع کریں تو ان کے کتنے شاگرد ہوئے؟ 12 شاگرد تھے. ان کو ایک شاگرد نے دھوکہ دیا جس کی وجہ سے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. 3 دن تک وہ مرے رہے اسی حالت میں، اور 3 دن کے بعد ان کی وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے، اب جو میں آپ کو جتنی مثالیں دے رہا ہوں سب کے سامنے نظر آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ ہے ہورس. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال پہلے پیدا ہوا تھا. اس کی پیدائش 25 دسمبر کی ہے. بغیر باپ کے اس کی پیدائش ہوئی تھی. 12 سال کی عمر میں یہ استاد بن گیا تھا. اس کے بھی 12 شاگرد تھے. اس کے جو معجزے تھے، پانی کو شراب میں بنانا، پانی پہ چلنا. اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ قربانی کا بھیڑ ہے. قربانی کا جو بکرا کہتے ہیں اس کو بھی قربانی کا بھیڑ یا بکرا کہا جاتا تھا. اس کو بھی اس کے ایک شاگرد طائفین نے دھوکہ دیا. اس کو بھی سولی پہ چڑھا گیا. 3 دن تک وہ مرا رہا. تیسرے دن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ صرف نام کا فرق ہے. صرف نام کا فرق ہے. ساری چیزیں بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جوڑتے آئے ہیں. دوسرا ایٹس. یہ 1200 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا تھا روم میں، گریس میں. اس کی بھی پیدائش 25 دسمبر کی ہے. بنا باپ کے پیدا ہوا تھا. اس نے بھی معجزے کیے ہیں، وہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جوڑتے آئے ہیں. اس کے بھی 12 شاگرد تھے.
اس کو بھی 3 دن تک مار دیا گیا تھا، تیسرے دن اس کی پھر دوبارہ زندہ ہوا ہے. اس کو کہا جاتا تھا دا ٹروتھ اینڈ دا لائٹ، اور اس کی عبادت کا دن تھا سنڈے، دیٹ از دا ڈے آف سن گاڈ. سنڈے کہاں سے آیا ہے؟ بنی اسرائیل کا جو مقدس دن تھا عبادت کا، وہ کون سا تھا؟ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو سبت بنی اسرائیل کا تھا، پھر بعد میں جمعہ ہو گیا. پہلے سبت تھا. بائبل میں دیکھیں تو سبت ہی لکھا ہے، انگریزی میں بھی سبت ہی تھا. سنڈے کہاں کس نے کیا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو سنڈے کر دو؟ نہیں. یہ کہاں سے آیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. اب جو اگلی مثال ہے، جو لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست ہے. کرشنا کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی تھی. جب یہ پیدا ہوا تھا تو جیسے تارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نظر آئے تھے، اس وقت بھی نظر آئے تھے. کرشنا نے بھی میریکلز پرفارم کیے، معجزے کیے ہیں. کرشنا کو بھی مار دیا گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد یہ بھی دوبارہ زندہ ہو گیا تھا. ڈایونائسس یہ ایک دوسرا اگزامپل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے بغیر باپ کی پیدائش ہوئی تھی. 25 دسمبر کو یوم پیدائش تھی. اس کو خدا کا جنا ہوا بیٹا کہا جاتا تھا. اس نے بھی معجزے کیے ہیں. اس کو بھی کنگ آف کنگز کہا جاتا تھا. اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا گیا. 3 دن تک مرا رہا. تیسرے دن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. مترا یہ بھی 25 دسمبر کی پیدائش، بغیر باپ کے اس کی پیدائش ہوئی تھی. اس کے بھی 12 شاگرد تھے. اس نے بھی معجزے کیے ہیں، ویسے ہی وہی معجزے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جوڑتے آئے ہیں. یہ بھی 3 دن تک موت کی حالت میں رہا. 3 دن کے بعد دوبارہ یہ زندہ ہو گیا. اور اس کی جو عبادت کا دن تھا وہ بھی تھا سنڈے. ایسے 16 لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ساری چیزیں انہوں نے جوڑ دی ہیں. یہ تمام چیزیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اس کتاب میں ملیں گی، یہ چیزیں وہاں سے آئی ہیں جہاں اس وقت سے آئی ہیں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. 3-3, 4-4 ہزار سال پہلے سے یہ چیزیں چلتی آ رہی تھی. تو ایک آئی کہاں سے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ٹیچنگز تھی، جو وہ سکھاتے رہے لوگوں کو، جو وہ تبلیغ کرتے رہے، پھر اس کے بعد یہ جو نئی شکل میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، یہ کہاں سے ہوا؟ اس کی دلیل، کیونکہ یہ ہم عیسائی بھائیوں کے لیے بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی سچ کا پتہ چلے کہ دراصل یہ چیز کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے. اگر آپ کی کسی عیسائی بھائی سے بات ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ساری تفصیل آپ ان کو دے دیں. اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے. جب یہ ساری چیزیں سمجھیں گے نا تو پھر آپ کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. یہ تو تاریخ سے ہم نے میتھولوجی سے جو دلیل تھی یہ ساری دے دی. اب جو دوسری چیز ہے یہ ایک اور چونکانے والی چیز ہے کہ جو 25 دسمبر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج کی عبادت کرنے والے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. اس سے پہلے ایک اور کانسیپٹ آپ کو میں بتا دوں جو بڑا معروف ہے. اسے کہتے ہیں ونٹر سولسٹس. یہ ناردرن ہیمسفیئر جہاں پہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، برف گرتی ہے، 6 مہینے تک کڑاکی کی سردی اور پھر 6 مہینے گرما. ایسی جگہوں پہ جو ایک زندگی کا وہاں پہ ذریعہ ہے وہ سورج ہے. تو یہ سورج کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس جگہ پہ جب گرمی والے دن ہوتے ہیں تو سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، جیسے ہر جگہ ڈوبتا ہے، لیکن یہ آسمان پہ اونچائی پہ پہنچ کے پھر جا کے مغرب میں یہ ڈوب جاتا ہے. جیسے جیسے سردیاں آنے لگتی ہیں، نکلتا تو مشرق سے ہے اور ڈوبتا مغرب میں ہی ہے، لیکن اس کی اونچائی کم ہوتی جاتی ہے. جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے جیسے ونٹر آنے لگتا ہے سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن نیچے آنے لگتا ہے. ونٹر جب آ جائے، سردیوں کا موسم جب آتا ہے تو یہ بالکل نیچی سطح تک آ جاتا ہے.
اس تصویر میں آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا. یہ مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، لیکن آسمان میں بالکل اوپر نہیں جاتا. یہ ادھر سے نکلا، نیچے ہی رہا اور ڈوب گیا. یہ اتنا نیچے آ جاتا ہے سورج کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج کی یہ موت ہوتی ہے. یہاں پر تاریخ پتہ کیا ہے؟ 22 23 24 دسمبر. سورج کی موت ہو گئی. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سورج دوبارہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ سورج کی پیدائش کا دن ہے. تاریخ کیا ہے؟ 25 دسمبر. اب چیزیں صاف ہونے لگی کہ سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، ان کی زندگی کا جو ذریعہ تھا وہ سورج تھا، ہے اس علاقے میں ابھی بھی سورج ہی ہے. تو یہ سورج کی عبادت کرتے تھے. جیسے جیسے سردیاں آتی ہے سورج اتنا نیچے آ جاتا کہ یہ کہتے کہ یہ سورج کی موت ہے. 3 دن تک یہ اسی حالت میں رہتا ہے. 3 دن کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے 25 دسمبر کو. یہ تو ہو گیا. یہاں سے بھی ہم نے یہ دلیل ساری دے دی ہے. اب بائبل میں دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے. خدا کا بیٹا وہ تصور ختم ہو گیا. بائبل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن لکھا گیا تھا، کہیں پہ بھی اس پوری بائبل میں آپ کو ایک لائن ایسی نہیں ملتی جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کی ہے. آپ کو ایک دلیل ایسی نہیں ملتی جس میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر تو بہت دور کی بات ہے، دسمبر میں یا سردی والے موسم میں ہوئی تھی، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت پہاڑ پہ جو چرواہے ہیں انہوں نے رات کے وقت اپنی بھیڑوں کو وہاں پہاڑ پہ چھوڑا ہوا تھا. آپ مجھے بتائیں جیروسلم جیسی جگہ پہ رات میں دسمبر میں بھیڑ اگر لے کے وہ چرواہا گیا ادھر تو بھیڑ بھی گیا اور یہ بھی گیا. یہ اسی وقت پاسبل ہے، ممکن ہے جس وقت موسم وہاں پر گرم ہو. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ 3 لوگ مشرق سے تاروں کو دیکھتے ہوئے جیروسلم پہنچے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دیدار کے لیے. یہ کیسے ممکن ہوگا اگر سردیوں کا موسم ہو تو؟ کیونکہ کوہرا اور بادل اتنا ہوتا ہے کہ تاروں کو دیکھ کے سفر کرنا ناممکن ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ بائبل میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بلکہ 25 دسمبر تو بہت دور کی بات ہے. پیدائش کا جو ٹائم بائبل میں لکھا ہے وہ گرم موسم کا ہے، سردیوں والے دن تھے ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جس وقت مریم علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی تو مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ درخت کو ہلاؤ. تو کیا گرا؟ کھجور گرے. کیا کھجور سردی میں ہوتے ہیں؟ کھجور کا موسم کون سا ہے؟ گرمی کا ہے. قرآن میں بھی جو دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم کی جو دلیل ہے وہ بھی گرما کی ہے، بائبل میں جو ہے وہ بھی گرما کی ہے. تو پھر یہ کس چیز کو منا رہے ہیں؟ جس چیز کو یہ منا رہے ہیں وہ خود ان کی کتاب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس کی جو جڑیں ہیں یہ ان لوگوں میں جا کے ملتی ہیں جو سورج کی عبادت کرتے تھے، اور یہ سارا چکر صرف سورج کی عبادت کا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دلیل کے ساتھ، کہ کرسچینٹی آج جس شکل میں لوگ جس کو مانتے ہیں وہ سورج کی عبادت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے زیادہ وضاحت ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال جواب کے ٹائم پہ میں دلیل آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اب اس کی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، اتنی تفصیل کافی ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ونٹر سولسٹس میں ہم نے دیکھ لیا کہ سورج جو ڈوبتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نکل کے آتا ہے 25 دسمبر کو. یہ داخل کیسے ہوا؟ یہ اس کتاب میں یا ان لوگوں کے عقیدے میں یہ داخل کہاں سے ہوا؟ اس کی دلیل میں آپ کو یہاں سے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ. یہاں تھوڑی سی توجہ دیجیے گا.
عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تک یہاں جب تبلیغ کر رہے تھے تو تمثیل دیتے تھے، قصے کہانیوں کے انداز میں آپ لوگوں کو آپ سکھایا کرتے تھے. تو انجیل متی جو ہے، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 میں ایک تمثیل دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ غور سے سنیے گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ایک مالک نوکر کو رکھتا ہے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے. کسان وہ نوکر دن بھر وہ کھیت میں کام کر کے اس میں گیہوں کے بیج اگاتا ہے، اور جب نوکر رات کو آرام کرنے جاتا ہے تو اس مالک کا دشمن وہاں آ کے اس کی جگہ پر وہ گھاس اگا جاتا ہے اس میں. اور جب اگلے دن نوکر آ کے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو گیہوں کے ساتھ گھاس بھی اگ رہی ہے، تو یہ مالک کے پاس جا کے کہتا ہے مالک یہ تو میں نے اس میں گیہوں لگائے تھے، اب اس کے ساتھ گھاس اب گھاس بھی اگ رہی ہے. تو مالک کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو، اگر گھاس نکالو گے تو گیہوں بھی نکل جائیں گے، تو اس کو ایسے ہی بڑھنے دو. جس وقت فصل کاٹنے کا ٹائم آئے گا تو جو گیہوں ہوں گے اس کو ہم خزانے میں رکھ لیں گے، اور جو گھاس ہوگی اس کو ہم جلا دیں گے. اب اس تمثیل کا مطلب سمجھیے. مالک کھیت کا وہ خدا ہے، نوکر وہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے. مالک رسول کو بھیجتا ہے کہ کھیت میں بیج اگائے، یعنی لوگوں تک توحید پہنچائے. وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر اپنا کام کر جاتا ہے، لوگوں کو توحید پہ لے آتا ہے، اور وہ جب چلا جاتا ہے تو مالک کا دشمن، خدا کا دشمن کون ہے؟ کہتا ہے شیطان آئے گا. جزاک اللہ خیر. جب پیغمبر چلا جائے گا تو وہاں شیطان آئے گا اور اس میں گیہوں کی جگہ وہ گھاس لگا کے چلا جائے گا، تو توحید کی جگہ وہ شرک ڈال کے چلا جائے گا. اور جب یہ رسول واپس آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہی بات کر رہے ہیں، جب یہ سیکنڈ کمنگ میں واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تو شرک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو خدا سے کہتے ہیں کہ مالک یہ تو میں نے ان کو توحید سکھائی تھی، یہ شرک میں پڑے ہیں، تو ان کا کیسے؟ تو کہتے ہیں اب جو ہے وہ چلنے دو، جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے گا، جس وقت آخرت کا وقت آئے گا، جو توحید پہ چل رہے تھے، جو گیہوں تھے، ان کو ہم خزانے میں محفوظ رکھیں گے، اور جو گھاس تھی، جو شرک میں مبتلا ہو گئے، ان کو ہم آگ میں جلا دیں گے. سبحان اللہ. مثال تمثیل دیکھیں، بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی بیٹھتی ہے. تو اب ہمیں ثبوت چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کون آیا تھا جس نے گیہوں کی جگہ یہ گھاس لگا دی وہاں پر. تاریخ اگر آپ دیکھیں، میں جتنی چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، میں دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ دے رہا ہوں، اور جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ چیک کر لیجئے گا، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد یہ شیعہ فتنہ جو ہے یہ لوگوں تک بنی اسرائیل میں آ گیا یا ڈال دیا گیا. رومنز جو تھے، یہ جو سورج کی عبادت کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا بادشاہ تھا کانسٹنٹین. یہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت کرنے کا ان کا ارادہ تھا. یہ جب بنی اسرائیل میں تھے تو ان کے کافی اختلافات چل رہے تھے آپس میں. یہ چاہ رہے تھے کوئی ایسا مذہب شروع ہو کہ اس مذہب کے لیے ہی صحیح یہ دو لوگ ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں. سن 325 عیسوی میں اس ایمپرر کانسٹنٹین نے ایک کاؤنسل بٹھائی تھی جس کا نام تھا کاؤنسل آف نائسیا. سن 325 عیسوی میں، یعنی 325 سال کے بعد اس نے کاؤنسل بٹھائی تھی. یہ وہ شہنشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کہا تھا کہ عبادت کا جو دن ہے کرسچنز کا وہ سنڈے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، بائبل نے نہیں کہا، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. اس نے سن 321 عیسوی میں کہا تھا کہ کرسچنز کے عبادت کرنے کا دن جو ہوگا وہ سنڈے ہوگا. اس کو خدا نے کوئی اتھارٹی نہیں دی تھی یہ فیصلہ کرنے کی
کیونکہ یہ خود سورج کی عبادت کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب سے کرسچنز جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں، ان کی عبادت کا دن سنڈے ہوگا، جو کہ سن گاڈ کا ڈے ہے۔ اسی نے دوسری کاؤنسل بلائی تھی جس کا نام تھا کاؤنسل آف کانسٹینٹینوپول، اور آخری جو کاؤنسل ہوئی تھی کاؤنسل آف کیلسیڈن، یہ وہ کاؤنسل تھی تیسری، جس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اب جو خدا کا تصور ان کا ہے وہ تین خدا کا ہے، ٹرینیٹی یہاں پہ فائنل ہو گئی، ٹھپا لگ گیا کہ اب جو عقیدہ رہے گا وہ تین خدا کا عقیدہ رہے گا۔ اب جو عقیدہ رہے گا وہ یہ عقیدہ رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا پیدا کیا ہوا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جو عقیدہ رہے گا وہ یہ رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ مار دیا گیا، 3 دن تک وہ ویسے ہی رہے اور 3 دن کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ اس کاؤنسل میں فائنل ہو کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا اگر اس عقیدے پہ تم چلتے ہو تو تم اس رومن امپائر کے شہری بن سکتے ہو، ورنہ تمہیں یا تو نکال دیا جائے گا یا پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور اس کی وارننگ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی تھی، ان کی کتاب میں لکھی ہے کہ بعد میں ایک شیطان آئے گا، خدا کا دشمن آئے گا، وہ اپنا شرک ان لوگوں میں پھیلا دے گا، اور آخرت میں جو اس شرک پہ لگے رہے، جو اس تین خدا کو مانتے رہے، خدا کے بیٹے کو مانتے رہے، صلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا یہ مانتے رہے، ان سب کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک خدا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بائبل میں کہیں بھی ٹرینیٹی نہیں کہا، ایک خدا کی بات کی ہے، اور جو اس ایک خدا کو مانتا رہا، جو اس توحید پہ لگا رہا، اس کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ یہ دلیل بھی ہو گئی ان کی کتاب سے۔ اسی لیے یہ جو چیزیں سورج کی عبادت کی، سن ورشپ کی جو چیزیں آپ کو کرسچینٹی پہ ملے گی، اس کی میں آپ کو کھڑے کھڑے بس 2 منٹ میں لسٹ گنا دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتے۔ بنی اسرائیل کا مقدس جو دن تھا وہ تھا سبت، ہفتہ تھا، اس کو ان لوگوں نے سنڈے کر دیا، آج تک بھی وہی چلا آ رہا ہے۔ انجیل یوحنا میں صلیب پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کے سر پہ ایک تاج پہنایا جاتا ہے، کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی کسی انجیل میں وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کراس پہ، اس صلیب پہ سورج کی 3 دن موت ہوتی ہے، اور تیسرے دن سورج دوبارہ نکلتا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو یہاں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ سورج جو ہے، آپ دیکھیں 12 شاگرد ہر جگہ 12 آ رہے ہیں۔ یہ 12 کا کیا چکر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے شاگرد تھے کتنے تھے؟ 12 تھے۔ کہاں سے آئے 12 ہی کیوں؟ 12 کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں ایک سورج جو ہے ایک دور پورا اپنا مکمل کرتا ہے۔ اس ایک سال میں جہاں جہاں سے گزرتا ہے یہ 12 نقطوں سے پہنچتا ہے، جیسے گھڑی میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ 12 نقطے 12 مہینے ہیں، 12 زوڈیاک سائنس ہیں، سن سائنس ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ اب ایک سال میں موسم کتنے ہوئے؟ 4 ہیں۔ اب اس ایک دائرے میں 12 موسم کو آپ 4 موسم میں ڈیوائیڈ کریں گے تو اس دائرے کے بیچ میں ایک صلیب بنتا ہے، جس کو اٹالین زبان میں کرکس کہتے ہیں، جس کا ترجمہ انہوں نے انگریزی میں کراس کیا ہوا ہے۔ اس موسم کے چکر میں یہ جو بیچ میں صلیب بنتی ہے، اس صلیب پہ دسمبر کے مہینے میں سورج کی موت ہوتی ہے 3 دن کے لیے، اور 3 دن کے بعد 25 دسمبر کو وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ کراس وہاں سے آیا ہے۔ گاسپل آف میتھیو، مارک اور لوک اگر آپ پڑھیں گے تو کانٹوں کے تاج کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ انجیل یوحنا جو بہت بعد میں لکھی گئی تھی، جب یہ لوگوں کا عقیدہ اس طرف بڑھنے لگ گیا تھا، تب اس نے یہ چیز اس میں ایڈ کی کہ صلیب پہ کانٹوں کا تاج پہنایا ہے، اور جو کانٹے تھے وہ سورج کی شعاعیں تھی، جس میں سورج کی موت ہوتی ہے 3 دن، اور 3 دن کے بعد دوبارہ پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کا دن ہے 25 دسمبر۔
ساری چیزیں بالکل واضح دلیل کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہیں. کمال کی چیز ہے. اور اس کو جس چیز سے میں آگے لے جا کے جوڑوں گا انشاءاللہ وہ اور زیادہ مزیدار ہو جائے گی. کرسمس منا رہے ہیں تو کیا کوئی دلیل بائبل سے ثابت ہے؟ بائبل میں جو لکھا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کچھ سوچ لیں کہ یہ سچائی کیا ہے. کتاب یرمیہ چیپٹر نمبر 10 کی شروع کی جو لائنیں ہیں اس کا میں آپ کو نچوڑ دے دیتا ہوں اردو میں. اس میں یہ لکھا ہے کہ تم دیگر جو قوم ہیں ان سے ہراساں نہ ہونا, ان سے پریشان نہ ہونا کہ ایک شخص جنگل کی اور جاتا ہے, وہاں سے ایک درخت کاٹ کے لے کے آتا ہے کلہاڑی سے, اس کو ہتھوڑی سے کیل مار کے وہ ثابت کرتا ہے, ٹھہرا دیتا ہے, اور اس کو سونے اور چاندی سے سجاتا ہے. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کرسمس کا جہاں آپ تصور کرتے ہیں تو جس لمحے آپ کرسمس کا تصور کریں پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے کرسمس ٹری. اس کا بائبل میں ذکر ہے. کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کی کتاب ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ تم دیگر اقوام سے پریشان نہ ہونا, ان کی حرکتوں سے تم حیران نہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص جنگل میں جاتا ہے, کلہاڑی سے درخت کاٹ کے لاتا ہے, اس کو ہتھوڑی سے کیلیں مار کے اس درخت کو ٹھہراتا ہے, ثابت کرتا ہے, اس کو سونے اور چاندی سے سجاتا ہے. یہ ایک بڑھائی کا کام ہے. بڑھائی لکھا ہے, کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے. یہ بڑھائی جو ہے اس کی تشبیہ شیطان سے بھی کی گئی ہے, ان کی کتابوں میں لکھی ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ جگہوں پہ لکھا ہے یہ بڑھائی کا کام ہے, کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے. یا تو چیز خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اور جب ان کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ شیطان کے کام ہے تو پھر یہ منانے والی چیز کہاں سے ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کرسمس کے موقع پہ کسی کرسچن کو بولتے ہیں بھائی آپ یہ کرسمس نہ منائیں, تو آپ اس کے لیے آپ اس پر احسان کر رہے ہو. کم از کم اس کی کتاب کے حساب سے آپ اس کو چلنے پہ آمادہ کر رہے ہو, کیونکہ اس کی کتاب میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرانی قوم, یہ جو شروعات میں ہے نا کہ دیگر اقوام سے حیران نہ ہو, کچھ ورژنز میں اقوام لکھا ہوا ہے, کچھ ورژنز میں جو انگلش کی بائبل ہے وہاں پہ جو لفظ ہے اقوام کی جگہ وہ ہیدنز ہیں. ہیدن کا اگر عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کفار ہے. اس میں کہہ رہے ہیں ان کافروں کے راستے پہ نہ چلو, ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایک شخص جنگل میں جاتا ہے, کہتے ہیں یہ تو بائبل کے جو کافر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کفار کا کام ہے, یہ شیطان کا کام ہے, ان سے بچو. یہ اگر کرتے ہیں تو ان سے حیران نہ ہو, کیونکہ یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو کرسمس ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انجیل متی میں چیپٹر 3 لائن نمبر 13 کہ تم اپنی روایتوں کی خاطر خدا کے احکام کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ کیا روایت ہے؟ یہ روایتیں ہیں, کرسمس ٹری سجانا, اس کو ڈیکوریٹ کرنا, کرسمس منانا, جنگل سے درخت کاٹ کے لانا, یہ روایتیں ہیں. یہ تو کفار کی روایتیں ہیں ان کے حساب سے. تم ان روایتوں کی خاطر خدا کے احکام کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ یعنی یہ ثابت ہوا کہ خدا تو اس سے منع کر رہا ہے. صرف روایتیں, ٹریڈیشنز کو پورا کرنے کے لیے خدا کے احکام کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ تو پھر عیسائی کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو شخص میری بات مانتا ہے وہی میرا شاگرد رہتا ہے. جو میری بات مانتا ہے, جو میری بات پر چلتا ہے وہی میرا شاگرد رہتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جو کرسچنز ہیں وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حساب سے چل رہے ہیں؟
عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بائبل میں جو لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم روایتوں کی خاطر، تم پرانی روایتیں پوری کر رہے ہو، اس کے خاطر جو خدا کے احکام ہے اس کو تم توڑ رہے ہو۔ جب یہ احکام ٹوٹتے ہیں تب کرسمس منتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم بڑھ بڑھ کے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کو ان کی کتاب میں منع کیا گیا اس سے۔ یہی وجہ ہے جیہوواز وٹنس ہیں اور کئی چرچ کے ڈینومینیشنز ایسے ہیں جو کرسمس نہیں مناتے۔ میں ایسے کئی کرسچن مبلغین کو جانتا ہوں جو کرسمس پہ یہ کہتے ہیں کہ کرسمس نہ مناؤ، یہ ہمارا تیوہار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کیا اب موقف ہے؟ ہمارا موقف اب یہ ہے کہ اگر ہم کرسمس نہ منائیں تو ہمارے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ میرا دوست ہے، میرا کولیگ ہے، میرا دور کا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جب یہ خود جو نہیں مناتے، یہ ڈنکی کی چوٹ پہ نہیں مناتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مریم کی آیت میں کہا ہوا ہے کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جب یہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا جنا۔ اتنا سٹرونگلی اللہ تعالیٰ اس چیز کے خلاف قرآن میں ہم کو دھمکی دے رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ منانا ٹھیک ہے۔ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ یہ جب کرسمس منا رہے ہیں تو اب چلتے ہیں واپس ڈیفینیشن کی طرف۔ یہ وہ سالانہ تیوہار ہے۔ کیا مسلمان تیوہار منا سکتا ہے سالانہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے عید کتنے ہیں؟ عیدین، صرف عیدین ہیں، 2 ہی ہیں۔ عید کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو سالانہ پابندی سے منائی جائے۔ یہ سالانہ پابندی سے منائی جانے والی چیز ہے، تو کیا ہم اس کو منا سکتے ہیں؟ نہیں مناتے ہیں تو حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ کس چیز کو منا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 25 دسمبر کو۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کی ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ بائبل سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی تاریخ ہے ہی نہیں۔ بحیثیت کیا؟ خدا کا بیٹا۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ بائبل کے حساب سے نہیں ہے۔ قرآن کے حساب سے خدا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا منا رہے ہیں پھر؟ تو ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی منا رہے ہیں، ہم تھوڑی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ہم تھوڑے ہی مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ جو میرا کولیگ ہے، میرا دوست ہے، وہ مانتا ہے تو ہم بس اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے۔ ایک چیز کو آپ مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا، پھر بھی آپ جا کے مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی یہ مثال ایسے ہی ہو گئی کہ آپ کا کوئی دوست ہے، شادی کر رہا ہے، شادی آپ اس کی جا رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں آج کی تاریخ میں تمہاری شادی ہے، میں نہیں مانتا، تمہاری اپنی شادی ہے، میں نہیں مانتا، لیکن مبارکباد دینے آ گیا۔ ہو سکتا ہے؟ بتائیں کس طرح سے الگ ہے؟ جب آپ مبارکباد کسی چیز کی دے رہے ہیں، فرض کریں سالگرہ پہ کسی کی آپ مبارکباد دینے جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا سالگرہ کرنا ٹھیک ہے، وہ موضوع نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرض کریں کسی کی سالگرہ ہے، آپ اس کے گھر پہنچ گئے، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ کی مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ اس دن پیدا ہوا تھا۔ کون پیدا ہوا تھا؟ جس کو آپ مبارکباد دینے گئے ہیں وہ اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو آپ جو اوکیزن ہے، جو موقع ہے، اس کو آپ ماننا چاہیے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور یہ جس سے جڑا ہوا ہے اس شخص کو بھی ماننا چاہیے کہ ہاں یہ اسی سے جڑا ہوا ہے، تبھی آپ مبارکباد دیں گے نا۔ مانتے نہیں کہ وہ دوست ہے، مانتے نہیں اس دن وہ پیدا ہوا تھا، پھر آپ سالگرہ کی مبارکباد دینے گئے ہیں، تو آپ منافق نہیں ہوئے؟ تو کیا اسلام مسلمان کو منافق ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام مسلمان کو منافق ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، بہت اچھی بات ہے۔ 25 دسمبر وہ تو ان کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں، وہ تو ہم بالکل بھی نہیں مانتے، بہت اچھی بات ہے۔
تو بھائی میرے گھر کیوں آئے؟ بھائی کرسمس کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ کیا تماشا ہے، کیا ڈبل سٹینڈرڈ، دو چہرے لے کے گھوم رہے ہیں، اندر کچھ اور مان رہے ہیں، آگے سے کچھ اور آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ منافقت اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کئی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں علماء نہیں کہہ رہا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کی فالوئنگ اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں کی ہے، لاکھوں میں ہے، لوگ فالو کرتے ہیں، آن لائن کلاسز ہیں، قرآن زندگی بھر قرآن پڑھاتے رہے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹمنٹ جب آتا ہے کہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، وہ ہمارے دوسرے نبی کی پیدائش کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو یہ جیسے کفر نہیں ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی کسی دوسرے نبی کی سالگرہ منا رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ مبارکباد دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور شریک ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی قرآن پڑھانے میں جنہوں نے صرف کر دی، جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہوا ہے، اور آج جو بیان ہم یہ رکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، میں نے اتنا ٹائم جو اس کے پیچھے لگایا ہے کہ اس طرح کے اسکالرز جو بیان دے رہے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ کیسے بھول گئے قرآن کی آیت؟ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لم یلد ولم یولد، 25 دسمبر کو نبی کی پیدائش سے منا رہے ہیں بحیثیت خدا کا بیٹا، آپ کیسے بھول گئے یہ؟ یعنی پورے عزت اور احترام کے ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں آپ کا علم قرآن میں ہوگا، آپ آپ نے قرآن سیکھا ہوگا، آپ سکھا رہے ہیں، لیکن قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 91 تک کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جب یہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا جنا، اتنا سٹرونگلی اللہ تعالیٰ اس چیز کے خلاف قرآن میں ہم کو دھمکی دے رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ منانا ٹھیک ہے۔ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے دوسرے نبی کی ہماری پیدائش کا دن منا رہے ہیں، تو ہم ادھر یہ منا رہے ہیں، ادھر وہ منا رہے ہیں، ادھر یہ چل رہا ہے تو ادھر وہ بھی چلنے دو، ادھر یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ میلاد میں جا کے دعوت میں کھا رہے ہو تو آپ ادھر کرسمس پہ بھی کیک کھا لو۔ غلط ہے۔ جب ایک ذمہ داری والی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر دلیل دے رہے ہیں تو قرآن اور حدیث سے دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا آخری میں ایک چیز آئے گی جو بڑی مزیدار رہے گی، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت دوسری قوم کے پیچھے ایسے جائے گی کہ اگر وہ سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو یہ بھی سانپ کے بل میں گھس جائے گی۔ تو صحابہ کرام جو تھے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا اہل کتاب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کون؟ اب یہ جو حدیث ہے اس کو ہم نے یعنی پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اس کو تھوڑا سا اور وسیع انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک اور پہلو کیا آ رہا ہے ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت دوسری قوم کے پیچھے ایسے چلے گی، یعنی بالش در بالش جائے گی کہ اگر وہ سانپ کے بل میں، چپکلی کے بل میں گھستے ہیں تو میری امت بھی ان کے پیچھے گھس جائے گی۔ اب دیکھیے کرسمس کو میں جوڑ رہا ہوں کسی اور چیز سے۔ یہ کرسمس منا رہے ہیں، کیا 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی دلیل بائبل میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کیا یہ جو 12 جو ان کے شاگرد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیا انہوں نے کرسمس منائی؟ انہوں نے کرسمس
نہیں منائی. کئی سالوں تک کیا ان کے فالوورز جو تھے انہوں نے منائی؟ انہوں نے بھی نہیں منائی. 350-400 سال تک کسی نے نہیں منائی. آپ سمجھ رہے میں کدھر جا رہا ہوں؟ ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ اس کی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم منا رہے ہیں میلاد. اب یہ کمپیریزن دیکھیے, مشابہت جو اب یہاں آ رہی ہے بہت کمال کی ہے. یعنی اس کے بعد بڑا آسان ہو جاتا ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ موضوع نہیں ہے, لیکن اس حدیث کو تھوڑا سا اور وسیع انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی دلیل 25 دسمبر کی بائبل میں ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی کہیں سے ثابت ہے؟ اس میں علماء کے بیچ اختلاف ہے. ٹھیک, کیا اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. کیا کرسمس کی دلیل بائبل میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے منائی تھی؟ نہیں منائی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منائی تھی؟ نہیں منائی تھی. کئی سو سال تک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انہوں نے منائی تھی؟ نہیں منائی تھی. کیا تابعین نے منائی تھی؟ نہیں منائی تھی. یہ کہاں سے آئی؟ ایک مشرک بادشاہ جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اس نے یہ شروع کی. کئی سو سال بعد کسی بادشاہ نے میلاد شروع کی تھی. اب کمال کی چیز یہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو اصل جو جڑ ہم نے آج سیکھی ہے اس کے حساب سے سورج 3 دن کے لیے مرتا ہے اور سورج دوبارہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کرسمس ایکچولی سورج کے مرنے اور پیدا ہونے کا ٹائم ہے. برابر دلیل ہم نے دیکھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی, سبھی مانتے ہیں. میں نے کہا جو علماء ہیں یوم پیدائش پہ اختلاف رکھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی کتاب میں جو تاریخ لکھی وہ چونکانے والی ہے. آپ کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم کا ہے. 10 محرم جی. کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہے, یوم پیدائش کہیں سے ثابت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, جس کو سب سے زیادہ یہ منانے والے مانتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم ہے. کیا منا رہے ہیں؟ موت کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کرسمس جڑی ہوئی ہے وہ موت اور پھر زندہ ہونے کا ایک ساتھ ہی ہے, ایک ہی ٹائم ہے. کتنی مشابہت ہے آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ گڑھے میں جائیں گے, یہ سانپ کے بل میں جائیں گے, میری امت بھی جائے گی. اب دیکھ لیں, اس حدیث کو اس طرح سے سمجھیں تو آپ دیکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. آسان ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا کہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کہتے ہیں سیلیبریٹ کر لیں گے, کیا ہوگا, مبارکباد دینی ہے. نہیں تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہمارے سوشل کانٹیکٹس خراب ہو جائیں گے. تو کیا سٹیٹس ہے آپ کا سوسائٹی میں؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اللہ نے تم کو بہترین امت بنا کے برپا کیا انسان کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ جو اسپیشل پوزیشن ہم کو سوسائٹی میں اللہ نے دیا ہے, جو اسپیشل امت بنا کے بھیجا ہے, کیا اللہ نے کوئی فیور کیا ہے ہم پہ کہ دوسروں کو نیچا دکھا کے آپ کو اونچی پوزیشن پہ بٹھا دیا؟ نہیں. یہ جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو اونچا عہدہ ملتا ہے تو اس کو اونچا عہدہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی اونچی ہوتی ہے. ایک اسکول کے چپراسی کی وہ ذمہ داری نہیں ہوتی جو پرنسپل کی ہوتی ہے. اگر پرنسپل کا درجہ اونچا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اونچی ہے. آپ کو خیرہ امہ بنا کے بھیجا ہے تو آپ کو خیرہ امہ اس لیے بنا کے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی ہے. جب تک آپ اس چیز پہ لگے رہے, اپنی ذمہ داری پہ آپ چلتے رہے, آپ کو حق ہے کہ آپ یہ اونچے عہدے پہ رہیں, خیرہ امہ رہیں. ورنہ
ورنہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دھمکی دی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا اسْتَبْدَلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لو، تم اگر یو ٹرن لے لو، تو پھر تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آج ہر طرف نظر ڈال کے دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمان ہے کوئی نہ کوئی قوم، کوئی نہ کوئی لوگ، کوئی گروہ ایسا ہے جو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، کیوں؟ ہم لوگوں کو بجائے برائی سے روک کے اچھائی کی طرف بلانے کے، سوشل کانٹیکٹس کے ڈر سے ہم لوگوں کو الٹا برائی کی طرف ہم خود ادھر مائل ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا آپ کو حق بنتا ہے کہ خیر امہ بنے رہو؟ نہیں بنتا، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آخری بات کرتے ہوئے میں اپنی اس نشست کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ ایک طرف ہے کہ ہم اپنے سوشل کانٹیکٹ سنبھال کے رکھیں، کولیگ کو ناراض نہ کریں، دوست کو ناراض نہ کریں، رشتہ دار ہے کوئی دور کا کرسچن ہے اس کو ناراض نہ کریں، یا دوسری طرف اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم مبارکباد بھی دے رہے ہیں، ہم شامل بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کا سوشل کانٹیکٹ سنبھل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جس سوشل کانٹیکٹ کو آپ ابھی اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، آخرت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ اگر تیرے پاس سچ تھا تو پھر وہ سچ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ سوشل کانٹیکٹ آپ کے گلے میں پھندا بن کے آخرت میں لگنے والا ہے۔ تو اس سوشل کانٹیکٹ کو سنبھالنے کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے، جس طرح سے ہو سکے حکمت کے ساتھ آپ لوگوں تک اپنی بات پھیلائیں، سچ کو پھیلائیں۔ آپ کا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جہاں موقع ملتا ہے، بجائے اس شرک میں، اس شرکیہ کام میں مبتلا ہونے کے، ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں تک جو سچائی ہے وہ رکھ دیں۔ باقی سمجھنا، ماننا نہیں ماننا وہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارے سوشل کانٹیکٹس خراب ہو جائیں گے، سوسائٹی میں ہمارا نام خراب ہو جائے گا، سوسائٹی میں ہمارا پوزیشن خراب ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری احساس کمتری ہے۔ ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم میں کم از کم منہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دی ہے جو ہر تمام دوسری جو مذہب ہیں ان کے اوپر غالب آنے والی چیز آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور آپ احساس کمتری میں اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ آپ منہ کھول کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ غلط ہے۔ تو کیا آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی؟ آخرت میں یقیناً پوچھ ہوگی۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے سیکھا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سچ کو سمجھیں، جانیں، یہ اس کی جو اصل ہے، اس کی جڑیں جو ہیں اس کو سمجھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کرسمس میں شرک اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو منانا، اس میں مبارکباد دینا لوگوں کو، کیک کھانا، یہ سب غلط ہے۔ اس میں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کر سکتے ہیں اتنا علم ہے تو اگر آپ ایک آیت، اگر آپ کو کوئی بلغوا عنی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بارے میں تبلیغ کرو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی کرسمس مناتا ہے، کوئی اس طرح کی بات نکلتی ہے، سورہ اخلاص کی ایک آیت بول دیں، لم یلد ولم یولد، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ جتنی آپ کی صلاحیت، جتنا آپ کا علم، اتنی آپ کی پوچھ، اس حساب سے اگر آپ کریں گے تو آخرت میں کم از کم یہ لوگ آپ کے گریبان نہیں پکڑیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی میری اتنی استطاعت تھی اس حساب سے میں نے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے آج سیکھا، دیکھا، سمجھا، اس پر تدبر کریں، سوچیں، اس پہ عمل کریں، لوگوں تک حق پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.